نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جڑیاں 6 چیزاں میں عطا فرمائیاں نہ فرمایا کسی اور نبی نو عطا ہی نہیں ہوئیاں۔ اور ڈلی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں جی میں کوئی ٹائم نہیں لانا، بس عاصم بھائی آنے تے گل ختم، لیکن کم از کم حدیث سنو تے پتہ تے لگے نا کہ تسی انج رسول اللہ دی حدیث سن رہے ہو۔ 6 چیزاں فرمایا جڑیاں میں ملیاں کسے اور نبی نو عطا ہی نہیں ہوئیاں۔ پہلی چیز فرمایا اوتیتو جوامی الکلم، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جوامی الکلم کا معجزہ عطا کیا ہے کہ میرے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر معنی بے شمار ہوتے ہیں۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، یعنی میری شخصیت کے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلی امتوں کے اندر یہ جو 2 جنگیں ہوتی تھیں اور جو کفار کی طرف سے مال غنیمت ملتا تھا وہ جائز نہیں تھا، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت بھی حلال فرما دیا ہے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا یہ جڑی ایک روایت پیش کر رہا ہے نا کم از کم اگر مختصر بھی کریے تو آدھا گھنٹہ کلام ہو سکتا، لیکن میں تھوڑے سامنے چونکہ حدیث بس بیان کر دیں جانا ہے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا پہلی امتیں جب نماز ادا کرنی ہوتی تھی، رب کی عبادت کرنی ہوتی تھی تو ایک مخصوص جگہ پر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، میرے آقا نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، فرمایا اللہ نے میری آمد کے بعد پوری روئے زمین کو پاکیزہ مسجد بنا دیا ہے۔ پوری روئے زمین کو اللہ نے پاکیزہ مسجد بنا دیا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا آقا علیہ السلام نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، باقی نبی ایک علاقے کے لیے، ایک جگہ کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک قوم کے لیے نبی بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری باری آئی تو رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ لو جی ہون جیڑا نہیں بھی بولے نا اس نے بھی حضور دی ختم نبوت واسطے بولنا ہے۔ 6ویں چیز حضور نے فرمایا جڑی اللہ میں دیتی ہے نا کسے اور نبی نو ملی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ 6ویں چیز کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج بنا کر مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ ایک منٹ جی نعرہ ہی لگے تو پھر چاستے کوئی نہیں، نہ پتہ تے لگے نا رسول اللہ دے غلام بیٹھیں اور پھر لبیک والے بیٹھیں، حضور دے نا تے ہاتھ نہیں چانے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا ہاتھ یہ زبان ہے یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے۔ فرماتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ رسول اللہ کے نام پر ہے۔ پھر وہ داڑھی منڈا اقبال بھی بولا، وہ بھی کہنے لگ پڑا کہ تمہیں پتہ نہیں ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو آسمان کھڑا ہے نا یہ بھی محمد عربی کے نام کی برکت سے کھڑا ہوا ہے، اور یہ کائنات چل رہی ہے تو محمد عربی کے نام کی برکت سے چل رہی ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ رسول اللہ دا نام آوے این جناب چودھری تے ملک تے وڈیرا بن کے نعرہ نہیں لانا، بلکہ بابا جی فرماتے ہیں جب حضور سے محبت کرنی ہے تو انے واہ محبت کرنی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پتہ لگے رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں، تاج دار ختم نبوت،
توجہ جی، سنو جی، ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ جائے تو چار لتاں سمجھ آ جائے، ہاں جی، اور جے مسئلہ ختم نبوت دو لتاں سمجھ نہیں آتا نا تو وہ چار لتاں دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ فتح خیبر دے موقع دوتے نا، خیبر دا میدان ہے، ایک گدہ رسول اللہ دی بارگاہ چ آ گیا، یہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ تو اس گدے گل کیڑی کیتی، سنو رسول اللہ دے غلاموں، اور گدہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونا گدیاں دی پشت چواں، اونا مبارک گدیاں دی پشت چواں جنہاں دی کن تے 70 نبیوں نے سواری کیتی۔ ڈھلے پہ آ گیا ہو یارا، میں اونا گدیاں دی پشت چواں جنہاں دی کن دے اتے 70 نبیوں سواری کیتی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہن میں آ گیا کہ یہودی دے قبضے تو اس یہودی بڑی کوشش کیتی میری کن تے سوار ہون دی، بڑی کوشش کرتا رہا کہ میری کن تے سوار ہوئے، سجیوں آیا تے میں چاہ کے تلے ماریا، یا رسول اللہ کھبیوں آیا میں چاہ کے تلے ماریا۔ شاپورانے رسول اللہ دے غلاموں آخر نہ پوے جس تو سمجھ آ جائے نمستے ختم نبوت زبان تے سبحان اللہ دیا صداواریاں چاہی دیاں، اور کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کوشش کی تھی اس نے میری کن تے سوار ہوئے، میں چاہ کے تلے ماریا، پھر اس نے میں ماریا، میں مار برداشت کی تھی، میں کہا کمینے تو میری پشت سوار نہیں ہو سکتا کیونکہ میری پشت پر خاتم النبیین سوار ہوں گے۔ ہاتھ تلے ہو گئے تو آڑے یارا اور حضور دے نادے نہیں چکنے دے انہوں بچا کے کرنا کیے نہ دا۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ اعلیٰ حضرت نے کیا نا تو انتے سانجے حضور دی دردی گدائی نصیب ہو جائے اس تو ود کے ہو رہے کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہیں، اور فرماتا تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی یہ تیرے سوا کس کو قدرت ملی ہے۔ اور یہ سب کچھ میں تھے گل کرا یہ ڈنکے کی چوٹ پر ختم نبوت پر پیرا، یہ خوشاب سے ہمارے کافی دوست آئے بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے دوست ہیں آپ کے شاپر والے کافی لبیک والے، انہوں نے بھی کہا تھا، ہم نے جب آواز اٹھائی کہ 15 والی پل سے جو مرزائیوں کی گند خانے پر جو مینار لگے ہوئے ہیں ان میناروں کو گراؤ ورنہ 12 ربیع الاول والے دن رسول اللہ کے غلام اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے۔ ایک گل کی تھی جسان بڑی دبان دی کوشش کی تھی گئی تو آٹے 780 لا دینی ہے، لا دینا ہے، او لا دینا ہے، میں کہ اس اگے جا کے جڑا کچھ لانا ہے نا او بھی لا دے ہو، لیکن مینار تو ان ڈھانے پہنے۔ ہاں جی مینار، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو بابا جی ہمیں بتا کر گئے نہ سر جھکا کے جیے، ہاں جی سر جھکا کے جینا 2 دن دی زندگی یا 4 دن دی، تے اے بھی جناب سر جھکا کے جینا تے مر تے جانا ہے نا، قبریں تے جانا ہے، سارے جانا ہے۔ کوئی بندہ خالد بن ولید بھی بولے کہ کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ ہی نہیں سکا، کوئی بندہ موت تو نہیں بچ سکیا، جدو پتہ ہے قبریں ٹر جانا ہے۔ تو سلطان بہو صاحب نے فرمایا ایڈی سوڑی قبر ہونی ہے، ایڈی ساری، ہاں جی سلطان بہو صاحب کہتے ہیں سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو، تے عمر بندے دی ایویں ہی گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو، تے صاحب تیتھو لیکھا منگسن رتی گھٹ نماشا ہو، تے قبر جانا ہے۔ مال کا پوچھنا ہو دستے سے ہی کیا کر کے آیا، ہاں جی کیا کر کے آیا؟ تو بابا جی فرماتے ہیں جدو انج اشارہ ہوئے نا ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص سے کتنی وفا کر کے آیا ہے، تو بابا جی فرماتے ہیں یار اتنی وفا کر کے جاؤ، اتنی وفا کر کے جاؤ، قبر میں جاؤ تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، سرکار خود فرما دے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی یو میرا فقیر آیا، بس اتنی بات حضور سے وفا کرنی ہے۔ سرکار نے فرما دیتا کہ اے میرا فقیر آیا ہے تو جناب حضور کے دشمنوں کو تکلیف دینا اس تو وڈی گل ہی کوئی نہیں۔ تے جڑے خوشاب دے ساتھی آئے بیٹھے انہاں نوں بھی جناب تے تساں بھی جڑے بیٹھے ہو مرزائیاں دے بارے دے اندر، چونکہ وہ مینار گرے
اچھا یہ دسو تواڈے وچوں کس کس او جڑا مرزائیاں دے محراب اور مینار ڈٹھے او محراب دی تصویر کس کس ویکھی؟ ہاں جی ایڈا بڑا سوراخ ویکھیا نے او پورا بھی تے ڈھا سکدے ہیں انہاں، ہاں جی پورا بھی وہ گرا سکتے تھے لیکن وہ مینار پورا نہیں، وہ محراب پورا نہیں تھا گرا ہوا، وہ محراب کو اتنا بڑا سوراخ کر کے محراب کو کاڑا کر کے، وہ گرانے والا بھی بڑا کوئی چلاک بندہ تھا، اس نے اس کو وہ سوراخ کر کے اور کاڑا کر کے بتا دیا کہ تم بھی کانے، تمہارا باپ کانا، تمہارا دادا کانا، تمہاری عبادت گائیں کانی ہے، عبادت گائیں وہی ہوتی ہیں جہاں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں۔ اوہ ہاتھ تلے کر دیں تو یارا تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی سنو جی خوشاب دے اندر چونکہ مرزائی اونا دا منہ گٹر چلا گیا اے جنہ دے مینار ڈٹھے نا، اے مرزائیاں دی جیڑی جماعت احمدیت بنی ہوئی نا، انہ دے پورے ڈیویژن دا ذمہ دار ہے بندہ، اے مینار اتھو ڈٹھے تے چیخاں نہ دیاں اتھو نہیں تک نہیں، خوشاب تو ربوہ، پھر ربوہ تو جرمنی چ بیٹھا ہویا خنزیر بھی چیخ رہا ہے، انتہا پسندوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں کہا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے فرمایا نا اسا آرڈر دین دی دیر ہے اگلے دن لبنا تو ایک بھی کوئی نہیں، اصل انتہا پسندی تو پھر تمہیں نظر آئے گی نا، یہ تو سا کمزور لوگ ہیں نا، کمزور لوگ ہیں، جتنا ساڑھے کل ہو سکتا ہے یہ اسی کیتا ہے، وہ وقت بھی دور نہیں جدو انشاءاللہ پوری دنیا سے مرزائیت کا صفایہ ہو جائے گا، ہاں جی تو وہ صفایہ ایسا کرنا ہے انشاءاللہ، پہلے انہوں نے آئندہ تے عمل کرا دئیے، ہاں جی تے ہون مرزائیاں دے بارے خوشاب دے اندر گل مکدی مک گئی ہے، ہاں جی توجہ کرنا، گل مکدی او گل مکدی صدقہ حضور دے میلاد دا خوشاب دے اندر مرزائیاں دی منجی ٹھوک گئی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 توجہ اے اساں بابا جی سان دس گنا سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، ہاں جی تو سنو جی اگر دین واسطے ہاتھ کڑی لوانی پوے، ہاں جی پیچھے ہٹنا چاہیے، ہاں جی اگر دین واسطے قربانیاں دینیاں پین پیچھے ہٹنا چاہیے، ہمیں اب ایس ایچ او اور جناب ڈی پی او اور یہ ڈی سی اور یہ بتائیں گے کہاں میلاد کے جلسہ کرنا اور کہاں نہیں کرنا، ہاں جی پوچھ کے دین بیان کرنا ہے، دسو یار اینا کدی تھانہ چلان لگا ساڑھے کل پوچھا ویسا پرچہ دے گی یا کام کریے یا نہ کریے، تو سا اپنے کام کرو، سانا اپنے کام کرن دیو۔ ہاں بابا جی فرماتے تھے یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارا جہاں دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا ہم حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے رہیں گے، ڈرنا نہیں، این جناب سینہ تان کے، موت سے کون بچ سکا ہے آج تک، کوئی نہیں، اینن کو تو جو کرنا ہے کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی سینہ تان کے حضور کی عزت پر پیرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ، مرنا تے ہے نا ایک دن، لیکن مالکن دی بارگاہ دے اندر پتہ کیڑا قبول ہوندہ ہے، ساڑھے خوشاب دے اندر نا جو رباط دے اندر بھی کچھ لکھ کے دے آئے کہ ہمارا جو جلوس ہے نا وہ بڑا پرامن ہوگا، اب بڑا پرامن ہوگا، ہم ادھر نہیں جائیں گے، میں کیا تو سا لکھ کے دے آئے ہو نا تو کم ساڑھا پھر بھی ہو گیا، کم پھر بھی ہو گیا، لیکن یہ جتنے بھی جلوس ہے نا یہ لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، جلوس حضور کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہوگا جو تاجدار ختم نبوت کی عزت پر پیرا دیتا ہوا نکلے گا۔ تو سنو جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی آخری گل تے اس تو بعد اجازت چونکہ علامہ صاحب بھی قریب پہنچائیں، جڑا عزت رسول تے پیرا دیندہ ہے اس نے اللہ مقام کتنا دیندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا کچھ حضور دی شان ہی لکھیا ہے، بڑا کچھ لکھیا ہے حضور دی شان، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، علامہ صاحب نے تو سامنے پیش کیتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جڑا ایک کلام لکھیا ہے نا، لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا،
ہاں جی یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، البحر علا والموج طغامن بے کس طوفاں ہوش ربا، یہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اور پھر لکھتے 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 اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت آخر دینا آپ ہی لکھ دیں، کہنے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے سارا کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا حضور دی شان دے اندر، پھر آپ ہی کہنے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنات۔ محبت نظر آکو سبحان اللہ، میرے کان نال بہ کے رولا پائی جاندے ہو اللہ دے بندے ہو، محبت نظر آکو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور حضور کی شان میں بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا۔ اور پھر خود کہتے ہیں جو احمد رضا نے حضور کی شان میں لکھا ہے نا، فرمایا جنت سے ایک بلبل ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جاتے ہوئے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واسف شائع خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سارا کچھ لکھا، اس کے علاوہ بے شمار اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ وہ سلام اس کا بھی مان کوئی نہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا حضور کی شان میں۔ اور پھر لکھتے لکھتے یہ سب کچھ لکھا نا، تو ایک کلام مولانا سید کفایت علی کافی نے بھی لکھا۔ ہاں جی توجہ کرو، میں گل ختم کرنے لگا لیکن توجہ تھوڑی سارے دی ہونی چاہیے۔ اور مولانا سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سید بھی ہیں حضور کی آل بھی ہیں، جسم پر استری انگریز نے پھیری مرچیں لگائی اور پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے رستے کے اندر پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے آپ کی جسم پر استریاں پھری تھی، مرچیں لگی تھیں، پھر آپ نے جملے کہے۔ وہ جملے کون سے تھے؟ آپ نے ایک کلام لکھا اور اتنی تکلیفوں کے بعد انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھندے کو دیکھ کر لکھا۔ وہ کلام کون سا تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے مار دو گے تو ختم ہو جائیں گے؟ نہ تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا۔